استاذہ رمضان کا آخری عشرہ اور وہ بھی اب کافی آگے چلا گیا، آج 25واں روزہ ہے اور اب چند ہی دن باقی ہیں، اس وقت پر کیا خصوصی کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ جب کبھی رمضان کی بات آتی ہے، ویسے تو زندگی کے کسی بھی معاملے کی بات آئے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پلٹ کر دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رہنما بھیجے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ کی خصوصی سرگرمی اعتکاف تھی، یعنی سب لوگوں سے کٹ آف ہو کے مسجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر، دعاؤں اور قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کے لیے آپ مسجد میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ اعتکاف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، کیونکہ اس میں انسان کو اپنا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے، زندگی میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اب کیا کرنا ہے۔ عبادت کے دوران انسان اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اور آئندہ کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے، الحمدللہ۔ اعتکاف کے علاوہ یعنی اس عشرے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو وہ لوگ جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھتے، ان کے لیے بھی یہ 5 راتیں بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ ان راتوں میں قیام اللیل کرنا، ان راتوں میں قرآن کی مجالس میں شرکت کرنا، ان راتوں میں دعائیں کرنا، تلاوت کرنا، ان راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور استغفار کرنا۔ اور استغفار ہر شخص نہیں کر سکتا اور مسلسل اس کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا جب تک کہ انسان اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی خطاؤں کو کھوجے نہیں۔ اور یعنی آپ اپنا احتساب کرتے تو آپ کو پتہ لگتا ہے فلاں وقت پہ یہ غلطی ہوئی، فلاں وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں یہ کمی کی یا انسانوں کے حقوق میں یہ کمی کی۔ تو یوں یعنی کہ سیلف انالیسس سے انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اس سے معذرت کرے، اس سے استغفار کرے۔ تو یہ دن برکت والے، راتیں مغفرت والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہر رات ہی اس عشرے کی بے حد قیمتی ہے۔ اور خاص طور پر طاق راتیں، جیسے ابھی کل 27ویں کی رات ہے الحمدللہ رب العالمین، اور 27ویں کی رات ان ساری راتوں میں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی 4 کی اہمیت نہیں ہے، یہ نزول قرآن کی راتوں میں سے۔ ان راتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مجھے تو یہ بات بہت ہی انسپائر کرتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات ہے، چند گھنٹے ہیں، لیکن اس کی ویلیو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا ماشاءاللہ، اور 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو اس وجہ سے اس رات میں خود بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے وہ فرشتوں کا نزول ہے، کہ فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں۔ آپ سوچیں دعائیں کرتے ہیں تو اوپر کو اٹھتی ہیں، ہمارے نیک اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور وہ جو کبھی خطائیں نہیں کرتے وہ زمین کی طرف آتے ہیں، کہ زمین پر ایک ایسی سرگرمی ہوئی تھی اور ایک ایسا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت قرآن مجید اس مہینے میں، اس رات میں نازل ہوا، تو فرشتے اترتے ہی چلے آتے ہیں۔ نیچرلی جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا راستہ ہے کہ وہ بھی سب اکٹھے ہو کے عبادت کریں، قیام اللیل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کریں، دعائیں کریں اور یہ وقت اکٹھا بتائیں۔ یعنی کوئی وقت ہوتا ہے نا تنہائی کا، اور کوئی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے وہ رونقیں اور وہ سب کچھ اثر انداز بھی ہوتا ہے، دل کی کیفیت بھی بدلتی ہیں۔